تو اس لیے اس کے لیے امام فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن جب ان کو جاننے والے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن کلی طور پہ بتا دیا کہ ہم تمہیں کچھ اپنے پاس سے نہیں بتاتے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض اوقات ائمہ محفل میں موجود لوگوں کی وجہ سے جو ائمہ کو اس طرح سے اس مقام پہ نہیں سمجھتے تھے تو فرماتے تھے، یعنی امام کو یہ سمجھتے تھے کہ سچا ہے، تو اس لیے اس کے لیے امام فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن جب ان کو جاننے والے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن کلی طور پہ بتا دیا کہ ہم تمہیں کچھ اپنے پاس سے نہیں بتاتے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ دین تو کامل ہو گیا اللہ کے رسول کی زندگی میں، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے نئی شریعت تھوڑی دینی ہے۔ تو وہاں پہ فرماتے تھے ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم تمہیں کوئی اپنے پاس سے چیزیں، کوئی نئی شریعت دینے ہم تمہیں نہیں آئے۔ تو لہٰذا اکثر روایتوں میں امام فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر محفل ایسی ہے وہاں پہ فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ، چونکہ ایک سچے راوی کے طور پہ ان کو سبھی مانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، یعنی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو فرمان رسول ہے، فرمان امام ہے، لیکن اس فرمان میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی۔ تو جو قرآن کی آیت نہ ہو لیکن اللہ کا فرمان بتایا جائے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا ان من عبادی المؤمنین، یقیناً میرے مومن بندوں میں سے، عباداً کچھ ایسے ہیں، لا يصلح لهم امر دینہم الا بالغنا والسعة والصحة فی البدن، کہ ان کے دین کا امر، ان کے دین کا معاملہ، یصلح یعنی اس کی اصلاح، اس کی بہتری نہیں ہوتی مگر کب؟ الا بالغنا، جب وہ بے نیاز ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، والسعة وسعتیں ہوں، والصحة فی البدن اور صحت بھی ہو اس کے پاس۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مومنین کی۔ ایسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مومنوں کی۔ تو میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دین کا معاملہ صحیح نہیں بیٹھتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی مگر غنی اسے کہتے ہیں جو بے نیاز ہوتا ہے۔ بے نیاز سے مراد یہاں پر اصل غنی تو اللہ ہی ہے، باقی مالدار کو غنی کہتے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھی بینک ہوا پڑا ہوتا ہے، یا کبھی ڈاکٹروں سے بھیک مانگ رہے تو پلیز جتنے پیسے لینے لے لو، یہ کر دو۔ تو غنی، اصل غنی اللہ ہی ہے۔ یہ ہم مجازن کہتے ہیں کہ جس کو پیسہ زیادہ ہے وہ غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے، دوسروں سے نہیں مانگتا، اس کے پاس اپنا اتنا ہے کہ جو چاہے کر لے۔ تو ان کے دین کا معاملہ کب اس کی وہ ٹھیک بیٹھتا ہے، صحیح چلتا ہے، بہتری آتی ہے اس میں؟ غنا کے ساتھ۔ غنا یعنی غنی، بے نیازی، مال، وسعت، وسعت رزق کی تنگی نہ ہو، والصحت فی البدن اور بدن میں صحت ہو۔ فَأَبْلُوهُمْ تو میں انہیں آزماتا ہوں، ہوتی ان کی بھی آزمائش ہی ہے۔ فَأَبْلُوهُمْ، یہ ابلوہم بلا والا لفظ ہے، بلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو سورۃ الفجر میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو انسان کو جب اس کا رب مبتلا کرتا ہے، یہ مبتلا کا لفظ بھی بلا سے ہے، کیسے مبتلا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کی عزتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، جدھر جا رہے کیا بات ہے، بزرگوار تشریف لائے، وَنَعَّمَهُ اور نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑا مجھ پہ کرم کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وہی لفظ ہے، مگر جب اسے اس طرح مبتلا کرتا ہے، دونوں مبتلا ہے، جس کو مل رہا ہے ابتلا کہتے ہیں آزمائش لینا، یہاں بھی وہی کہتے ہیں
وَأَمَّا اِذَا وہ میں پڑھ دوں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو جب اس طرح مبتلا کرتا ہے، آزمائش لیتا ہے کہ رزق تھوڑا کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو کہتا ہے پروردگار میرا تو بیڑا غرق کر دیا، میری تو تمہیں ہاتھ پلے کاکھ نہیں چھوڑا۔ یہ عام انسانوں کے مزاج، مل گیا تو خوش، نہ ملا تو ناراض۔ جبکہ اوپر کیا بتایا گیا مومن کیسے ہوتے ہیں؟ صبر اور رضا والے۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَبْلُوهُمْ، تو میں انہیں آزماتا ہوں، بالغنا والسعة والصحة فی البدن، وصحت البدن، تو پھر میں انہیں اس طرح آزماتا ہوں، انہیں میں بے نیاز کر دیتا ہوں، زیادہ وسعت، بیماریاں بھی نہیں ہوتی، صحت بھی بڑی فٹ ہوتی۔ فَيُصْلِحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ، تو یہ معاملہ ان کے دین کا معاملہ اور صحیح کر دیتا ہے۔ یہ میرا یہ کام کرنا ان کے دین، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کی رضا کے کام کرتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، اس کی اطاعت زیادہ کرتے ہیں، نہ کہ صحت مند ہر وقت بیڈ پہ ہی پڑے رہتے ہیں، مثلا اٹھتے ہی کوئی نہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ میرے مومن بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس طرح دین ان کا ترقی کرے گا، تو میں جیسے استاد کو بچے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو تھوڑی سی اس چیز میں ہیلپ مل جائے تو بچہ بڑا فٹ ہے، بہت آگے جائے گا، تھوڑی سی اس کو یہ ہیلپ مل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کو جتنی ہیلپ مل جائے یہ نالائق کا نالائق ہی ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے، بندے کا بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا۔ البتہ چیزوں باتوں سے باتیں جڑی ہوتی ہیں، موضوعات، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کا اللہ کو جو پتہ ہے اس میں بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا، تو پھر اگر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ نہ، انسان جب ہوش سنبھالتا ہے اپنے اچھے برے فیصلوں کی وجہ سے اپنی شخصیت بناتا ہے، تو جدھر زیادہ مائل کرتا ہے خود کو، پھر ادھر اس کی طبیعت زیادہ فیصلے ڈیسیجن لیتی ہے، چاہے اچھائی کا ہو چاہے برائی کا ہو۔ وَإِنَّ، اب دوسری طرف، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح میرے مومن بندوں میں سے لَعِبَادًا، کچھ بندے ایسے ہیں، لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے دین کا معاملہ، اس کی صلاح بہتری نہیں ہوتی الا بالفاقہ۔ اب ہم سن کے دل میں کہیں گے یا اللہ ان والے بندوں میں ہمیں شمار نہ فرمانا جن کو بھوکا ہی رکھنا تو انہیں ساری عمر۔ تو ان کے امر دین کی صلاح کس میں ہوتی ہے؟ بالفاقہ والمسکنہ، مسکنہ مسکین جس سے ہوتی ہے، بس سقم فی ابدانہم، اور ان کے بدنوں میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی بیماری، کہ اس کو میں اس کی اوقات میں رکھوں تو یہ برے کام نہیں کرے گا، اگر یہ بڑھ گیا تو یہ زیادہ دیا تو اس نے مجھے بھول جانا ہے اور اس نے دوسری پارٹی میں شامل ہو جانا جانا۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَبْلُوهُمْ، تو میں انہیں اس طرح آزماتا ہوں، اے دونوں کی آزمائش، بالفاقۃ والمسکنۃ والسقم، سقم بیماری عیب کو کہتے ہیں۔ تو جب میں انہیں اس طرح آزماتا ہوں فَيُصْلِحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ، تو ان کے دین، چونکہ اللہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے بہت ہے، اللہ کو ہے کہ آخرت نہ خراب ہو۔ مولا علی نے کب فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ؟ وہ تو تھے ہی کامیاب، لیکن کب اعلان کیا تھا؟ وقت شہادت، کہ یہ اصل کامیابی ہے، دین سالم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ دنیا تو گئی، جتنی تکلیفیں تھی وہ بھی گئی، جتنی موجیں مستیاں تھی وہ بھی گئی، دونوں ختم۔ اصل تو لمبا مسئلہ تو آگے ہے، نہ ختم ہونے والا، وہ جس میں وہ کامیاب، اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ فز، تو وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں جو حدیث قدسی ہے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو میں دنیا دے دوں تو یہ اور دین میں آگے بڑھے گا، اور اس کو دے دوں تو اس نے گڑبڑ کرنی ہے، اس کو میں یوں ہی رکھوں تو میں اس کو یوں ہی رکھتا ہوں۔
اب یہ بڑا کمال ہے تو کوئی بندہ کسی کے حالات تنگ ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اللہ نے کہا تو محنت ہی نہ کر، تجھے میں نے رکھنا ہی ہوا ہے، نہ۔ بعض اوقات یہ آزمائش تنگی کی ایک حد تک ہوتی ہے اور پھر اللہ وسعت دے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کام ہی نہ کرے پھر اور مسئلہ ہو جائے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان محنت نہ کرے اور کوشش نہ کرے، عقل استعمال نہ کرے، ہاتھ پیر نہ چلائے، ذہن ادھر ہرگز نہ جائے، وہ اپنی جگہ پر واضح اور ثابت۔ تو میں انہیں ان چیزوں سے جب آزماتا ہوں تو ان کے دین کا معاملہ صلاح پا جاتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں بہتر جانتا ہوں، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں بہتر جانتا ہوں، بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ تم نہیں جانتے ہو، میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے مومن بندوں کا دین کس طرح ٹھیک رہے گا، لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ، نتیجے مجھ پہ چھوڑو، مجھ سے ناراض نہ ہو، صبر کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مکمل پکچر ان روایات سے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ اب یہ جو ہے نا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اب یہ اس کا ذرا پوسٹ مارٹم ہے، اس کو کھول کے بتا رہے کیوں راضی رہو؟ اس لیے کہ تو کہہ رہا مجھے دے، مجھے پتا تجھے دوں گا تو تو نے بیڑا غرق کر لینا ہے۔ جیسے بچے کو چھری دے دو تو اس نے بیڑا غرق کر لینا، اپنا ہاتھ کاٹے گا یا کوئی نقصان کرے گا، اسے چھری کی چمک کھینچ رہی ہے، لیکن ماں چھری نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا؟ بچہ کہتا ہے او یہ کیا کر دیا، لڑ پڑتا ہے ماں سے، کیونکہ جب بڑا ہوتا ہے تو جس ہاتھ سے ماں نے چھری کھینچی تھی کہتا ہے اس ہاتھ کو دو میں چوموں، کہ آپ نے مجھے وہ غلط چیز اس وقت جو میرے لیے غلط تھی، خطرناک تھی، آپ نے مجھے نہیں دی۔ روز قیامت بھی جب پردے ہٹیں گے ایسا ہی ہوگا، کتنے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ شکر ہے جو میں نے فلانی دعا مانگی تھی تو نے نہیں دی، ورنہ بیڑا غرق ہو جاتا۔ تو یہ اس راضی رہنے کو ذرا مزید کھولا جا رہا ہے۔ کیوں راضی رہو؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسے ٹھیک رہے۔ پردوں کے اس طرف جو ہے تم کرو جو بطور بشر تمہاری ذمہ داری ہے، زور لگا دو، لیکن پردوں کے پیچھے کیا ہے؟ وہ مجھ پہ چھوڑو، راضی رہو، راضی رہو میرے فیصلوں پر۔ فَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے مومن بندوں کا امر دین کس بات سے صلاح پائے گا، کس سے ٹھیک رہے گا۔ اب آگے سن ایک اور مثال، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے مومن بندوں میں سے ایسا بھی ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، لَمَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي، جو اجتہاد کرتا ہے میری عبادت میں۔ یہاں اجتہاد فقہی اجتہادی، اجتہاد جہاد یعنی سخت کوشش، بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے۔ فَيَقُومُ، کیسے عبادت کرتا ہے؟ فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَلَذِيذِ وِسَادِهِ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی آرام گاہ سے اور اپنے لذیذ بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سختی برداشت کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ فَيَتَحَجَّدُ لِيَ اللَّيَالِي، اور راتوں میں تہجد پڑھتا ہے میرے لیے۔ یہ قرآن میں آیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّد، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ راتوں میں میرے لیے تہجد ادا کرتا ہے۔ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي، اور اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے میری عبادت میں۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں، فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ، تو میں جب دیکھتا ہوں نا کہ یہ تو بالکل بڑی سپیڈوں پہ جا رہا ہے، تو میں ایک رات یا دو راتیں اس پہ نیند طاری کر دیتا ہوں تاکہ رہ جائے۔ نَظَرًا مِنِّي لَهُ، اور یہ میری اس پہ نظر کرم ہوتی ہے۔ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِ، تاکہ اس کی اچھی حالت باقی رہے۔ یا اللہ نماز تہجد چھڑوا کے نیند سے تو میری حالت کیسے باقی رہے گی؟ اللہ جانتا ہے نا، بندہ خود مینوفیکچر خود کیا ہوا ہے، اس کو بنایا ہوا تو سب سے زیادہ جانتا ہے۔
اب جب میں اس پہ نیند طاری کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فینام، تو وہ سوتا رہتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تہجد تو کیا فجر بھی گئی۔ فیقوم، تو جب تو وہ اٹھتا ہے، وَهُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ، اسے اپنا آپ برا لگ رہا ہو، یہ میں نے مجھ سے کیا ہو، یہ وہ زیادہ فیل کر سکتے ہیں جو بڑے پکے ان معاملات میں، ان کی چیز رہ جائے تو ان کو لگتا ہے بندہ قتل کر دے، ان کو لگتا ہے، جو بہت کیئرفل ہوتے ہیں نا، ان کو چھوٹے چھوٹے پرابلم بھی بعض اوقات ان کو بہت طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بلڈوز کر کے ہر چیز کو بھی نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پرواہ کوئی نہیں۔ تو وہ جب اٹھتا ہے صبح، ماقتن، مقت کا لفظ آپ کو پتہ ہے بہت ہی قابل نفرت، اس کو اپنا آپ بہت برا لگتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہوتا، اور پس پردہ کیا ہے، اللہ نے اس کو سلا دیا ہوتا۔ ماقتن لنفسہ زارع علیہا، گریہ و زاری آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو وہ اس کی حالت ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، میں کیا کر دیا، کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ اب آگے بازار، وَلَوْ أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي، اور اگر میں اس کا راستہ کھلا رہنے دوں جو اس کا ارادہ ہے عبادت کے بارے میں کہ کبھی قضا نہ ہو، کوئی چیز نہ چھوٹے، اگر میں اس کا راستہ کھول دوں، لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِكَ، تو وہ عجب کا شکار ہو جائے گا، میری اتنے سال سے قضا ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میری کیا بات ہے، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، میں اور یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نا ماشاءاللہ اتنے دن ہو گئے میری جناب تہجد قضا نہیں، اس کو جاتا ہے، اللہ کس دن خود ہی اس کو کہتا ہے کہ میں قضا کراتا ہوں تو کہ تیرے اندر جراثیم آ گئے ہیں کورونا کے، تیرا بیڑا غرق کر دے، خود پسندی انسان کو تباہ کر دے، کہتا ہے میں کوئی چیز ہوں، اگر میں راستہ کھلا چھوڑ دوں اس کے درمیان اور جو وہ میری عبادت کے بارے میں ارادہ رکھتا ہے میں بیچ میں نہ آؤں، یہ نیند نہ اس پہ طاری کروں، تو اس پر عجب داخل ہو جائے گا اس معاملے سے، اور پھر کیا ہوگا، فَيُسَيِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ، تو یہ عجب اس کو کدھر لے جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائے گا، میرے جیسا عمل کرنے والا کوئی نہیں، چاہے نہ بولے زبان سے، دل ہی دل میں، مسجد میں داخل ہو کہ کیڑے مکوڑے بیٹھے ہیں، بندہ تو اب داخل ہوا، یہ سارے گناہگار مجرم غافل، بندہ تو اب داخل ہوا، لیکن اللہ سلا دیتا ہے تو آواز نکل جاتی ہے، وہ جو یہ والی بھرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آج تو بابا جی فجر بھی چھوڑ کے آئے ہو، کس بات پہ اکڑ رہے، اس کو اپنا آپ برا لگتا ہے، تو وہ جو عجب کا معاملہ آنے لگتا ہے اس کو، جیسے وہ دیتے ہیں نا مثلا یہ ویکسین لگاتے ہیں بچنے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ویکسین لگاتا ہے تاکہ حفاظت ہو جائے، یہ عجب کی بیماری کا شکار نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، چند منٹ اور یہ روایت ختم کر لیں، چونکہ اگلی یہ پھر آج کا درس آج کے لیے آخری ہے، پھر انشاءاللہ اللہ جانے، چونکہ پھر حج کا سفر ہے، اور اس کے بعد پھر محرم اور سفر ہے، اور پھر تو یہ روایت ہم تمام کر لیں، چوتھی روایت، چند منٹ آپ کو مزید، ویسے بیٹھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ عجب اسے اپنے اعمال کے بارے میں فتنے کی طرف لے جائے گا، جن اعمال نے انہیں اللہ کے قریب کرنا تھا وہ یہ اعمال بیڑا غرق کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا، فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ، تو پھر اس وجہ سے اس پر وہ چیز آ جائے گی جس میں اس کی ہلاکت ہے، اپنے لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ، اپنے اعمال پر ہونے والے عجب کی وجہ سے ہلاک، وَرِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ،
اپنے آپ سے راضی، یہ بڑی خطرناک بیماری۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کی، جو میں نے کرنا تھا نا میں نے سب پرفیکٹ کر۔ ائمہ دعاؤں میں کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور اپنے طور پر اپنی کیفیت بالکل سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان جیسی عبادت کسی کی نہیں ہے۔ کیوں وہ کہتے ہیں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کتنے آگے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کی ذات کس چیز کا استحقاق رکھتی ہے۔ جب اس کی عظمت دیکھتے ہیں پھر اپنے بڑے بڑے کام بھی ان کو ہیچ لگتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اسی پر روتے بھی۔ بالکل صحیح کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بقول رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی کے کہ کچھ لوگ جن کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، نافہم ہے خود، کہتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے روتے ہیں، دکھانے کے لیے روتے، ان کی بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کی کہ ان کی فیلنگز کیا ہیں، تم نے اتنا غلو کیا کہ اب تمہیں ان کی استغفاریں سمجھ نہیں آتی اور ان کا رونا سمجھ نہیں آتا، تم نے کام غلو والا آگے کر دیا، ورنہ وہ جب عظمت پروردگار کے سامنے ہوتے ہیں تو حقیقت میں، اب آپ نے وہ سنا ہے مولا علی تڑپ رہے زمین پہ آ کے بی بی کو خبر دی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بےہودگی ہے یہ کہنا، بےہودگی ہے کوئی یہ کہے کہ وہ آ کے، روایت ہے نا آپ سنتے کہ بندہ آیا اور بی بی سے کہا کہ آپ کے شوہر ایسے تڑپ رہے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے زمین پر، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اصلاً بےہودہ انسان ہے جو یہ کہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا، بی بی نے اس سے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے ان پر یہ حالت طاری ہو جائے۔ بی بی کے لیے نارمل مسئلہ تھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے حق عبادت ادا نہیں کیا، اور اپنی جگہ پر بالکل صحیح کہتے تھے، وہی ان کی فیلنگ ہوتی تھی، کیونکہ اس کی عظمت کا حق ادا کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ سے راضی رہنا اور اپنے اعمال میں عجب کا شکار ہو جانا کہ کیا میرا عمل، کیا بات ہے، یہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ حتیٰ یظن، یہ اتنا ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ گمان کرے گا انہو قد فاق العابدین، اس کو گمان ہوگا کہ میں عابدین سب عبادت گزاروں سے اونچا ہو گیا ہوں، فوق ہو گیا ہوں، میرے جیسا عابد ہی کوئی نہیں۔ وجاز فی عبادتہ حد التقصیر، اور وہ عبادت میں جو تقصیر والی باؤنڈری تھی اس سے آگے چلا گیا۔ تقصیر یعنی کمی، کہے گا میرے میں کوئی تقصیر ہی نہیں ہے، میں تو جیسی عبادت کرنی تھی کر دی ہے۔ فَيَتَبَاعَدُ مِنِّي عِنْدَ ذَلِكَ، اور جب یہ معاملہ کرے گا مجھ سے دور ہو جائے۔ اس لیے ائمہ کہتے تھے ہم نے تو تیری عبادت نہ کہ اوپر سے کہتے تھے، سمجھ رہے کہ جب جو اس کا شکار ہو جائے گا مجھ سے دور ہو جائے گا، میرا حق کون ادا کر سکتا۔ فَيَتَبَاعَدُ مِنِّي عِنْدَ ذَلِكَ، تو اس وقت پھر وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اور خطرناک مسئلہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، اور جب کہ وہ سمجھ رہا ہوگا میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ خطرناک ترین معاملہ ہوگا۔ جا رہا دور ہے، سمجھ رہا ہے میں قریب ہو رہا ہوں۔ اعمال میں عجب، لہٰذا اللہ کہتا ہے میں اس کو سلا دیتا ہوں، اتنے بڑے رولے میں پڑھنے سے بہتر ہے تو ایک دو دن نہ ہی پڑھ، تاکہ وہ پچھلی جو تھوڑی بھر رہی ہے گیس وہ ختم ہو، عجب کی گیس، تکبر کی گیس۔ پھر آگے فَلَا يَتَّكِلِ الْعَامِلُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، بس تکیہ نہ کریں، ڈیپینڈ نہ کریں عمل کرنے والے اپنے اعمال پر، دیکھے ہی نہیں کہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا۔ ایسا قرآن میں آیت ہے، انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، جبکہ دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانا ہے، پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت بتائی اللہ نے، یعنی کرتے ہیں جو کام کرنے والا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اس عجب میں نہیں آتے، بلکہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے اس کے شایان شان کے قبول کرے نہ کرے۔ اور جو ماٹھے ماٹھے ہوتے ہیں
جنت ہماری نہیں تو اور کس کی ہے، اور کس نے جانا ہے؟ تمہیں سیٹ کرے گا، آگے جاؤ تو صحیح۔ تقریریں سن سن کے پیسہ خوروں کی تو تم جو بنایا سیٹ کرے گا۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے بڑے دعوے کرتے، کہتے ہیں میں جنت میں جانے سے انکار کر دوں گا، تیری نہ شکل ہے نہ اوقات ہے، جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، یہ چند ٹکے کھانے کے لیے، تھوڑی واہ واہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے۔ توہین کرتے ہیں اللہ کی، جن چیزوں کو اللہ نے کہا میں نے جنت متقین کے لیے تیاری، کہہ رہے میں جانے سے انکار کر دوں گا، میری اوقات ہی نہیں۔ مولا وصیتیں کر رہے ہیں اللہ کی جنت کے لیے، جلدی اس کے لیے کرو، جنت میں جانے کے لیے تاکیدیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں انکار کر دوں گا۔ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے، پتہ نہیں ہوتا کیا منہ سے نکل رہے ہیں۔ نہیں پڑھا اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، روایات اہل بیت نہیں پڑھی، سن سن کے تخیلات، شاعرانہ تخیلات، اس میں جناب رائی کو پہاڑ بنا دو، پہاڑ کو رائی بنا دو، صرف شعر زبردست ہو، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ یہیں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا، کوئی جشن تھا، تو اس میں ایک بابا صاحب شاعر صاحب نے کہا، ان کی باری تھی تو جوش میں آئے ہوئے تھے، تو جوش میں کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا وہ یہاں سے پروگرام کے آخر تک اٹھ کے جا ہی نہیں سکتا، اور خود جب اپنا ختم کہتے ہیں مجھے ایک ضروری جگہ پہ جانا، میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تم دیکھتے نہیں شاعروں کو وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ کیا شعر میں جناب آسمان کے تارے توڑ رہا ہوتا، اور پریکٹیکل لائف میں بعد میں کہہ رہا ہے یہ ہدیہ کم دیا آپ نے، زیادتی ہے۔ مجھ سے دور ہو رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا، تو میں لہٰذا اس کو صلاح دیتا ہوں۔ پس عمل کرنے والے اپنے اعمال پر ٹیک نہ لگائیں، التی یعملونہا لثوابی، وہ اعمال جو میرے ثواب کے لیے وہ انجام دیتے ہیں۔ کیوں اعمال پہ تکیہ نہ کریں؟ فَإِنَّهُمْ لَوْ اجْتَہَدُوا، اس لیے کہ یقیناً اگر وہ پوری کوششیں کر دیں، وَأَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو تھکا دیں، تھک کے مثلا گر پڑے عبادت کرتے ہوئے، وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي، اور اپنی عمروں کو فنا کر دیں میری عبادتوں میں، کانوا مقصرین، پھر بھی تقصیر والے ہوں گے، میری عبادت کا حق ادا نہیں۔ اب دیکھیں آئمہ وہ کیوں کہتے ہیں ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تب بھی یہ مقصر وہ نہیں، غالی مقصر والا معنی وہی ہوتا ہے، مقصر جو کمی کرتا ہے، غالی جو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ تقصیر سے مراد کیا ہے؟ عبادتوں میں کمی۔ جتنی بھی ساری عمر عبادتیں کرتے رہیں، تھکا دیں اپنے آپ کو، تب بھی مقصر ہوں گے، میری عبادت جیسی ہونی چاہیے نہیں کر سکتے۔ غیر بالغین فی عبادتہم کنہ عبادتی، اور نہیں پہنچے ہوں گے اپنی عبادتوں کے ذریعے میری عبادت کے کمال تک، اس نقطے تک جہاں یعنی جو لاسٹ نقطہ ہے نہیں پہنچ سکتے۔ فیما یطلبون عندی، ان چیزوں کے بارے میں جو مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ اس عبادت کے بارے میں مجھے ہمیں وہ بدلے میں ہمیں عطا فرما، نہیں پہنچ سکتے، وہ میں نے فضل کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں امام بھی دعا میں کہتے ہیں اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا، اپنے فضل سے معاملہ کرنا۔ فیما یطلبون عندی من کرامتی، میں نے جو تکریم کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، وہ جو جس کے طلبگار ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اس پر تکیہ نہ کریں۔ والنعیم فی جناتی، اور جو میرے جنتوں کی نعمتیں ہیں جو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ملیں۔ ورفیع درجاتی العلا فی جواری، اور وہ اونچے میرے درجات بلند جو میرے جوار میں ہیں۔ اعمال پر تکیہ نہ کریں، کس پہ کریں؟ ولیکن، بلکہ فبرحمتی فلیثقوا، میری رحمت پر وثوق اعتماد کر، میری رحمت پر اعتماد کر۔ وبفضلی فلیفرحوا، اور میرے فضل پہ خوشیاں منائیں کہ بڑا فضل، واللہ ذو الفضل العظیم، تو میں اس بات پر کہ اللہ نے کہا بڑے فضل والا ہے، اس پہ خوش ہوں، نہ اپنے اعمال۔
آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو بالکل نظر آئیں گی کہ وہ کیا اللہ سے کہہ رہے۔ وَبِفَضْلِي، میری رحمت پر اعتماد کو، اس پہ ٹیک لگائیں، رحمت کرنی ہے تب بچنا میں، اور وَبِفَضْلِي فَلْيَفْرَحُوا، ورنہ ساری عمر اعمال کرو تب بھی تمہیں حق نہیں ہے کہو میرے جیسے اعمال تو کسی نے نہیں کیے، میری جیسی عبادت تو کسی نے نہیں کی۔ وَإِلَىٰ حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّوا، اور کس بات پر اطمینان کریں؟ میرے بارے میں اچھا گمان کر کے کہ بڑا کریم ہے، کمی بیشی معاف کرے گا، ہم تو نہیں کر سکے لیکن وہ معاف کر دے گا۔ اچھا گمان کریں پھر ورنہ مطمئن نہ ہو، اپنی کمیوں کو دیکھیں لیکن میری طرف اچھا گمان کر کے انہیں اطمینان ہو کہ وہ کریم ہے، تو کریم تو پھر بہرحال کمیاں بیشیاں دور کر بھی دیتے۔ فَإِنَّ رَحْمَتِي، پس یقیناً میری رحمت، عند ذالک، تب تدارکہم، تب ان کو آ کے پکڑ لے، نہ کہ اپنے اعمال پہ اکڑنے والے، ان کو جب یہ ایسے ہو جائیں گے تب میری رحمت ان کو، یہ تدارک کا لفظ وہاں پر حضرت یونس کے بارے میں بھی ہے سورۃ القلم میں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی طرف سے نعمت نہ آ جاتی تو ایسے پھینکا جاتا قابل مذمت حالت میں۔ کون؟ ایک نبی یونس، لنبذ، نبذ کسے کہتے ہیں؟ حقیر سمجھ کے پھینک دے جانے والا۔ تو تب میری رحمت ان کو آ کر یعنی اپنی آغوش میں لے لے گی۔ وَمِنِّي يُبَلِّغُهُمْ، وَمَنِّي، اور میرا احسان، من لقد من اللہ علی المؤمنین، اور میرا بے کراں احسان، یبلغہم رضوانی، وہ میری رضا تک پہنچائے گا، نہ کہ تمہارے، میں پھر احسان کروں گا کہ ہاں بچے نے بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا میرٹ بہت اوپر تھا لیکن اس نے اپنی طرف سے بہت محنت کی ہے، ہم اس کو اوپر اس جگہ پر اپنی رضوان عطا کر رہے ہیں۔ یہ اسے میرا احسان بے کراں، جسے تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، وہ ان کو میری رضوان تک پہنچائے گا۔ وَمَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي، اور میری مغفرت میرے عفو کا لباس انہیں پہنا دے گی۔ میں کہوں گا تو تمہیں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ سب میں نے چھوڑ دی۔ فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ یقیناً میں ہوں اللہ جو رحمان، عام رحمتوں والا، رحیم، دائمی اور خاص رحمتوں والا ہے۔ وَبِذَٰلِكَ تَسَمَّيْتُ، اور اسی سے میں نے اپنا نام رکھا ہے، رحمتوں سے، الرحمن الرحیم، میں ہوں اللہ۔